حدیث نمبر 11. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے پہلے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no other action of a person can surpass zikr of Almighty Allah in saving him from the punishment in the grave. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی ایکشن انسان کا ایسا نہیں ہے کہ جو ذکر سے زیادہ افضل ہو، ذکر سے زیادہ اچھا ہو، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر کے جو عذاب ملیں گے نا، پنشمنٹ جو ملے گی، اس سے سیو رکھتی ہے. جو جتنا زیادہ چلتے پھرتے ذکر کرتا رہتا ہے اس کو قبر کے اندر اتنی زیادہ آسانی ہوگی. Ahadith on zikr. Note, how serious is the punishment in the grave can be realized only by those who have the knowledge of hadith on this subject. جو حدیث پڑھتے اور سنتے سمجھتے ہیں صرف انہی کو ہی پتا ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ملے گا، گریو میں جو پنشمنٹ ملے گی، وہ کتنی سیریس ہوتی ہے. Whenever حضرت عثمان رضی اللہ عنہ visited a grave, جب ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبر کے پاس سے گزرے، he would weep so much, تو وہ اتنا روئے that his beard would become wet and with tears. ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ بھیگ گئی تھی آنسوؤں سے، اتنا روئے وہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے. Someone asked him, کسی نے ان سے پوچھا, how is it that mention of paradise and hell does not make you weep so much so you do when you come across a grave. تو کسی نے نا جب ان کو روتے ہوئے دیکھا اتنا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ نے نہ جہنم کا سوچ کے اتنا روئے، نہ جنت کے بارے میں سوچ کے روئے کہ پتہ نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، تو آپ قبر کے بارے میں، قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ He replied, انہوں نے جواب دیا, the grave is the first of the many stages of the hereafter. کیونکہ قبر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا اسٹیج ہے جو انسان کو قیامت کی طرف لے کر جائے گا. For him who is successful or saved, جو سکسیسفل رہے گا، جو سیو رہے گا ڈیورنگ دس اسٹیج، اس اسٹیج کے اوپر جو قبر میں اس کو ملنے والا ہے, the later stage will also be easy, تو آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. Well, for a person who is not exempted in this stage, جس کو اس مقام پہ اللہ کا عذاب بھگتنا پڑا, the later stage will even more difficult, تو اس کے لیے آگے کے سٹیجز اور ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے. Then he quoted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as having said, I have not come across any sight more terrifying than that of the grave. Then he quoted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, پھر انہوں نے کہا, I have not come across any sight more terrifying, مجھے کوئی دنیا کی جگہ اتنی خطرناک نہیں لگتی جتنی ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے قبر خطرناک لگتی ہے. کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی دنیا کی جگہ اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی قبر کے پاس سے گزرتا ہے تو قبر خطرناک لگتی ہے. لیکن دیکھو قبر خطرناک لگتی کس کو ہے؟ قبر خطرناک، گریو جو ہے وہ ڈینجرس کس کو لگتی ہے؟ اس سے فیئر کس کو آتا ہے؟ ٹیریفائنگ کون ہوتا ہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں جو حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں. تو جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کو وہ ساری حدیثیں، سارے قرآن کے آیتیں، اللہ کا خوف سب یاد آتا ہے نا. وہ جو یاد آتا ہے وہ ڈراتا ہے قبر کے پاس سے گزرتے وقت. لیکن جس کو اللہ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، نماز قرآن حدیثوں کا ذکر کا دھیان ہی نہیں ہوتا، پھر وہ 100 دفعہ بھی قبر کے پاس سے گزر جائے گا، اس کو کچھ فیل ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا نا. یہ تو سب بغیر دیکھے سمجھنے کی چیزیں ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی کو قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے خوف نہیں آتا، وہ سوچتا نہیں ہے اپنی موت کے بارے میں، وہ ڈرتا نہیں ہے قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا خیال، اللہ کا دھیان قرآن سے، حدیث سے، ذکر اذکار سے اس کی اٹیچمنٹ بہت کم ہے. اس وجہ سے اس کو فیلنگ ہی نہیں آ رہی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے. ورنہ ایک دعا ہے جو قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے پڑھنی چاہیے خاص طور پہ,
جو نان مسلم کی گریوز ہوتی ہیں نا، اگر ان کے پاس سے گزرے تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو نہیں مانگ سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے یا ان کو جنت دے دے، وہ تو گئے ایمان پہ نہیں مرے، ان کے لیے دعا کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا حشر ایمان کی حالت میں کرنا، ہمیں اس وقت بلانا جب آپ ہم سے راضی ہو، اور ہم سے وہ سارے کام لے لیں جو ہماری حشر اور قبر دونوں کو محفوظ محفوظ رکھے پنشمنٹ سے، ٹھیک ہے۔ حضرت Hazrat Aisha radiallahu anha said that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used 10 prayer after every salah for protection against the chastisement in the grave. 10 رکعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 10 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد وہ 10 رکعت صرف اس نیت سے پڑھتے تھے کہ یا اللہ مجھے قبر کے گناہوں سے، پنشمنٹ سے حفاظت میں رکھنا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوتا تھا؟ کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ اتنا خوف میں رہتے تھے کہ وہ 10 رکعت ہر نماز کے بعد صرف اس نیت سے ادا کرتے تھے کہ مجھے اللہ جہنم کے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ reported رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to have said، حضرت زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا but for fear that you might give up burying your dead I would have prayed to Almighty Allah to let you hear the torture۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت زید کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت زید کو کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے جب اپنے مردے کو قبر کے اندر ڈالتے ہو، جب ایک مرے ہوئے انسان کو قبر میں ڈالتے ہو، گریو میں ڈالتے ہو، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم لوگ ڈر جاؤ گے، ورنہ میں پرے کرتا اللہ سے، میں دعا مانگتا اللہ سے کہ یا اللہ جب یہ لوگ قبر میں ڈال رہے ہوں مردے کو، تو مردہ جو ٹارچر یا جو تکلیف اس وقت محسوس کر رہا ہے، کاش وہ یہ لوگ سن سکیں، وہ بولے اور یہ سن سکے کہ میں گریو میں جو مجھے ڈال رہے ہیں تو مجھے کس قدر تکلیف ہو رہی ہے اور کس قدر ٹارچر ہو رہا ہے، اس ٹارچر کو یہ لوگ سن سکے اور محسوس کر سکے۔ مگر صرف انسان اور جن اس کی آواز نہیں سن سکتے اس مردے کی، all other creation hear the punishment in the grave۔ مگر اللہ نے جتنی مخلوق دنیا میں بنائی ہے، انسانوں کو اور جنوں کو چھوڑ کے، وہ سب اس کی تکلیف کو جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو سن رہی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو لگتا ہے وہ مر گیا نا، اب نہ وہ بات کر رہا ہے، نہ وہ ہل رہا ہے، نہ وہ جل رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے، وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے مگر اس کا منہ نہیں ہل رہا ہوتا، وہ چیخ بھی رہا ہوتا ہے، چلا بھی رہا ہوتا ہے خوف سے، بول بھی رہا ہوتا ہے مجھے یہاں نہیں ڈالو، مجھے یہاں نہیں ڈالو، لیکن اللہ نے جیسے جنت اور جہنم ہم سے چھپائی ہوئی ہے، ویسے ایک مردے کی آواز بھی ہم سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم ڈیڈ پرسن کی وائس کو نہیں سن سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ پاور دی ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیڈ پرسن کی آواز کو سن سکیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے دعا نہیں مانگی کہ اللہ یہ آوازیں اس کو سنا دے انسان کو، کہ پھر انسان کا دنیا میں دل ہی نہیں لگتا نا، پھر انسان کو کچھ بھی نہیں کرتا، وہ خوف سے ہی ہر وقت آوازیں ہی اس کے کانوں میں گونجتی رہتی، اس وجہ سے میں نے اللہ سے دعا نہیں مانگی۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں۔ According to the hadith, once when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was going on a journey, his she-camel looked straight. Someone asked him, what happened to her? ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی اونٹنی کے ساتھ، کسی نے کہا کہ وہ اونٹنی اتنی ڈری ڈری کیوں لگ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that somebody was being punished in the grave، کیونکہ جانور جو ہے وہ آواز سن سکتا ہے مردے کی جب اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف سے چیختا ہے، تو جانور آواز، میں نے بتایا نا صرف جن نہیں سن سکتے اور انسان نہیں سن سکتے، باقی سب سن سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کہ یہ اس لیے خوف میں ہے، اس لیے ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس کو آوازیں آ رہی ہیں قبر کے اندر سے، کسی کو پنش مل رہی ہے، اس کی آوازیں سن کے یہ خوف زدہ ہو رہی ہے۔ And the cries of the punishment had frightened the she-camel، اور وہ جو آوازیں قبر سے آ رہی ہیں چیخنے چلانے کی، اس سے یہ ڈر گئی ہے، مگر ہم نہیں سن سکتے نا، کیونکہ ہمیں اللہ نے وہ پاور نہیں دی کہ ہم سن سکیں، بالکل ایسے جیسے اللہ نے ہمیں جنت اور جہنم دیکھنے کی پاور نہیں دی۔ اینجلز ہمارے آس پاس ہوتے مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered the mosque and saw
that some people were laughing very loudly. एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटर हुए मस्जिद के अंदर और उन्होंने लोगों को देखा कि वो बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं. He said to them, उन्होंने उससे कहा, if you had remembered that quite often, अगर तुम अपनी खबर अपनी मौत को याद करते रहोगे अक्सर, you would not have laughed like this, तो तुम कभी भी इस तरह से नहीं हंसोगे. Not a day pass when the grave does not proclaim, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब कब्र आपको आवाज नहीं लगाती, हर रोज आवाज लगाती है. I am the house of wilderness, the house of loneliness, and the abode of worms and insects. क्या आवाज लगाती है कब्र हर रोज? कि मैं बहुत जो है वो जैसे जैसे जंगली होते हैं ना, उस किस्म का घर हूँ. द हाउस ऑफ लोनलीनेस, मैं अकेलेपन का घर हूँ. द बोर ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, मैं ऐसा घर हूँ जिसके अंदर सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं. When a true believer is buried in the grave, जब किसी सच्चे मुसलमान को बैरी किया जाता है ग्रेव के अंदर, उसको दफनाया जाता है, इट वेलकम्स हिम, तो वो उसको वेलकम करती है. ठीक है, खबर उसको वेलकम करती है कि आओ, तुम कितने अच्छे थे दुनिया में. सेइंग यू आर वेलकम हियर, और तो उसका तुम्हें खुश आमदीद हो यहाँ पर. यू हैव डन वेल टू हैव कम हियर, तुमने बहुत सारे अमल किए यहाँ पर आने के लिए और जमा करके रखे. ऑफ ऑल द पीपल वॉकिंग अपॉन अर्थ, जितने लोग दुनिया में अभी जिंदा हैं और चल रहे हैं, यू वर द डियरेस्ट टू मी, उन सब में तुम मुझे बहुत अच्छे लगते थे. नाउ दैट यू हैव बीन मेड ओवर टू मी, अब तुम मेरे पास आ गए हो, सी माई एक्सीलेंट बिहेवियर. अब जब तुम मेरे पास आ ही गए हो और तुम मुझे इतने अच्छे लगते थे, तो अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा बिहेवियर दिखाऊंगा. कौन कह रहा है? कब्र कह रही है. देन द ग्रेव एक्सपेंड टू द पैराडाइज पॉइंट ऑफ साइड, और फिर कब्र खुद ब खुद इतनी ज्यादा खुल जाती है, द डोर ऑफ पैराडाइज, और उसमें एक जन्नत का दरवाजा आ जाता है. ओपन इनटू इट, और वो दरवाजा खुलता है सीधा कहाँ? जन्नत में खुलता है. ये किसके लिए? अच्छे इंसान के लिए. थ्रू दिस डोर कम्स द सेंटेड एयर ऑफ पैराडाइज, और वहां से जन्नत की हवाएं खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं. बट वेन एन अनबिलीवर ऑफ अ ट्रांसग्रेसर इज बेरीड, जब एक खराब इंसान को डाला जाता है कब्र के अंदर, द ग्रेव सेज, तो कब्र क्या कहती है? योर कमिंग हियर इज अनवेलकमिंग, हमने तुम्हें बिल्कुल खुशामदीद नहीं कहा. यू हैड बेटर नॉट कम हियर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. ऑफ ऑल द पीपल हु हैव बीन वॉकिंग अपॉन मी, जो भी दुनिया में चलते फिरते, आई हेटेड यू द मोस्ट, तुम सबसे बुरे लगते थे मुझे. टुडे यू हैव बीन मेड ओवर मी, अब तुम मेरे पास आ गए हो. एंड यू विल सी माई ट्रीटमेंट, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ. देन इट नैरोज डाउन एंड प्रेसेस हिम मर्सीलेसली, वो खबर पहले अच्छे आदमी के लिए तो खुल गई थी ना, इसके लिए छोटी हो जाएगी. वैसे ही छोटी होती है और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि टिल हिज रिब्स पियर्स इनटू ईच अदर, के इसकी जो हसलियां है ना, रिब्स है, वो एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, इतना टाइट कर देगी कबर उसको. एज द फिंगर्स ऑफ द टू हैंड इंटरलॉक ईच अदर, और उंगलियां एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी, इतना टाइट कर देगी कबर को. देन 90 and 99 ड्रैगन्स आर लेट लूज अपॉन यू, फिर 90 या 99 ड्रैगन्स जो होते हैं ना, अगर अपोंडा जो बड़े वाले स्नेक होते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे. एंड दे विल कंटिन्यू clawing at him till the day of resurrection, और वो आपके ऊपर चलते फिरते काटते रहेंगे आपको कयामत के दिन तक. If one of those serpents or dragon were to blow on the earth, it will be rendered incapable of growing any grass till the day of judgment. अब वो कतन वो जो ड्रैगन्स है, वो जो अजदहे हैं, वो इतने खतरनाक हैं. एक अजदहा इतना खतरनाक है कि अगर उसको दुनिया में छोड़ दिया जाए तो जितनी घास है वो उगना कयामत तक बंद हो जाए. इतने खतरनाक है. और कितने छोड़े जाएंगे? 90 या 99 छोड़े जाएंगे आपके. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continued, the grave is either a garden out of paradise, या तो हर इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपनी कब्र को क्या बना ले? जन्नत बना ले. और a pair of hell, या फिर वो जहन्नम बना ले. According to another hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, एक और हदीस के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम happened to pass by two graves, तो दो कब्रों के पास से गुजरे. He said, उन्होंने क्या कहा? The two persons buried in these graves are being punished. दो लोग जो इस कब्र में दफन है, उनको अल्लाह सजा दे रहे हैं.
ون فॉर बैक बाइटिंग, ایک वो किसी के पीठ पीछे उसकी बुराइयां करता था इस वजह से, एंड द अदर फॉर polluting his body with his urine, और दूसरे को इस वजह से अजाब मिल रहा है कि जब वो पेशाब करता था तो उसके पेशाब के छींटों का ख्याल नहीं रखता था कि उसकी जिस्म पे या इधर उधर गिर रहे हैं, सफाई सही से नहीं करता था पेशाब करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद। तो ये दो लोगों को अल्लाह बहुत शदीद अजाब दे रहे हैं। It is a pity that many of our so-called civilized people regard istinja, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि बहुत से लोग जो है वो सही से इस्तिंजा नहीं करते, सही से अपना यूरिन पास करने के बाद साफ नहीं करते पानी से, वॉशिंग द प्राइवेट पार्ट आफ्टर यूरिन, पानी से सही से साफ नहीं करते। ये बहुत बड़ा अजाब लेकर आएगी जो पानी से सही से अपने यूरिन को साफ नहीं करते, स्पेशली जो बाहर है उनको चाहिए, स्पेशली जो बाहर रहते हैं उनको चाहिए कि वो क्या करें, पानी की एक बॉटल साथ रखा करें जिसको भर के उससे साफ किया करें। बाद दफा हम टिश्यू गीला करके कर लेते हैं ना, टिश्यू पेपर से वेट करके, तो उससे तो सही से सफाई नहीं होती। कितना बड़ा अजाब है ये कि आपका यूरिन अगर आप पास करें तो पानी से सही से इस्तिंजा करें, ठीक है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को सही से साफ करें। तो ये किन के लिए है? ज्यादा जो सफर पे होते हैं, जो ट्रैवल ज्यादा कर रहे होते हैं इधर से उधर, तो उनको चाहिए कि गाड़ी में पानी की एम्प्टी बॉटल्स रखे और वॉशरूम में उसको भर के अच्छे से इस्तिंजा करें, अच्छे से अपने बॉडी पार्ट्स को साफ करें ताकि कब्र के अजाब से महफूज रहे इंशाल्लाह। And such as even some ulama regard such pollution by urine as a major sin. कुछ उलमा के नजदीक जो है वो जो पेशाब है ना, जो यूरिन है, उसको सही से ना साफ करना एक बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। Ibn Hajar Makki rahmatullah alayhi has stated that according to an authentic hadith, Hazrat Ibn Hajar Makki rahmatullah, चौथे कौन वो ऐड हो गया? हाँ मेरी स्टूडेंट है, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह has stated that according to authentic hadith, उन्होंने बताया कि एक हदीस के हिसाब से the punishment in the grave is generally due to neglect of cleanness from the urine। ज्यादातर लोगों को कब्र में किस बात का अजाब मिलेगा? ज्यादातर लोगों को कब्र में इस बात की पनिशमेंट मिलेगी कि वो अपना पी करने के बाद, अपना यूरिन पास करने के बाद, पेशाब करने के बाद उसको पानी से अच्छे से साफ नहीं करते। बहुत जरूरी है कि एक भी ड्रॉप इधर उधर स्पिल नहीं हो, आपकी बॉडी पे ना लगे, और आपने उसको सही से वॉश करना है अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप बच जाए कब्र के अजाब से, ठीक है। It is narrated in one hadith that interrogation in the grave will first be about pollution with urine। कुछ लोग कहते हैं, लिखा हुआ है एक हदीस के अंदर, कि सबसे जो ज्यादा सवाल किया जाएगा ना कब्र के अंदर, वो किस बात का किया जाएगा कि तुम अपना पेशाब सही से साफ करते थे या नहीं करते थे, यूरिन पास करने के बाद अच्छे से सफाई करते थे या नहीं करते थे। ये इतनी जरूरी चीज है। इन शॉर्ट द पनिशमेंट ऑफ द ग्रेव इज वेरी सीरियस अफेयर। पनिशमेंट ऑफ ग्रेव को इजी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। जस्ट सम टाइप ऑफ सिंस लीड टू द अफ्लिक्शन। अब हमें सीखना और समझना चाहिए कौन कौन से गुनाह ऐसे हैं जो हमारी ग्रेव में हमें परेशान करेंगे। इन द सेम वे सर्टेन रिचेस एक्ट प्रोवाइड स्पेशल सेफ गार्ड। इसी तरीके से कुछ अमल ऐसे हैं जो हमें कब्र में बचाएंगे, तो हमें उनका भी एहतमाम करना चाहिए। जैसे हर रोज रात में मगरिब के बाद या ईशा के बाद सूरह मुल्क का पढ़ने का, सूरह बकरा पढ़ने का, सूरह हामीम सजीदा पढ़ने का, ठीक है, दुआएं पढ़ के सोने का। इट इज स्टेटेड, बोलते हैं ना सूरह मुल्क जो है वो कब्र के अजाब से बचाती है, पर ग्रेव की पनिशमेंट से बचाती है। तो रात में सोने से पहले सूरह मुल्क, सूरह बकरा लाजमी, सूरह बकरा की जो लास्ट 2 आयत से आमना रसूल से पढ़ के सोना चाहिए, ठीक है। Just some type of sin lead to affliction in some way. Certain various act provide special safeguard against. It is stated in several hadiths that the recitation of the Surah Tabarak al-Lazi, Surah Mulk, every night guarantees security from the torture in the grave। जो इंसान सूरह मुल्क 29 पारे की फर्स्ट सूरह है, सूरह मुल्क तबारक लजी, अगर वो रात में पढ़ के सोता है तो वो अल्लाह उसको ग्रेव की टॉर्चर से बचा के रखेंगे, जहन्नुम के अजाब से बचा के रखेंगे। मैं जब जब जिसको भी सूरह मुल्क पढ़ाइए हमेशा बताए कि मेक इट हैबिट टू रीड बिफोर स्लीप। रात में मगरिब के बाद किसी भी टाइम
ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لینا چاہیے اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے، ٹھیک ہے، ایز ویل ایز فرام دیر ان دا ہیل، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا کے رکھے. دا effectiveness of ذکر in this respect is evident from above mentioned hadith. تو یہ بھی حدیث کے ہی زمرے میں آ جاتا ہے نا، سورہ ملک پڑھ کے سونا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ کے سونا، کہ کچھ نہ کچھ آپ پڑھ کے سو رہے ہیں نماز سے، قرآن سے ہٹ کے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ذکر کے ٹاپک میں اس کو بھی ایکسپلین کر دیا ہے کہ سورہ ملک کی امپورٹینس کیا ہے، سورہ ملک کیوں پڑھنا ضروری ہے، قبر میں کس طریقے سے وہ آپ کو سیو رکھے گی، اور قبر میں جانے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں قبر کے عذابوں سے بچائیں گی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نہیں ملے گا، یہ نہیں اوور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ صرف دوسروں کو ہی ملے گا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم کو نہیں پتا ہم سے کون سے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ لے کر قبر کے اندر عذاب دینے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اب جلدی سے اس کا ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم یہی حدیث رکھیں گے. اور عنایا، ٹرائی کرنا بیٹا 10 تک جوائن کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تو ہماری کلاس ختم کا ٹائم ہے، ختم ہو گئی کلاس. لیکن میں نے اس کی ریکارڈنگ بنائی ہے تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گی، تو سن لینا، ٹھیک ہے. میں مما کے نمبر پہ بھیج دوں گی تو یاد سے اس کو سن لینا، ٹھیک ہے. فیملی بن ہو رہی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتاؤ جلدی سے ریویو کر کے پوائنٹس جو جو سنے ہیں اس کو ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں، کیا کیا پوائنٹس ہم نے اس کے اندر حدیث میں سیکھے، سنے، پڑھے. جلدی جلدی فاطمہ اور ہینا اور عنایا، جو آپ نے بھی سنا وہ بھی کچھ پوائنٹس آپ شیئر کر سکتی ہو، ٹھیک ہے. اوکے. جب ٹریول کرتے ایک بوتل رکھنے کا ساتھ میں. ہاں، جب ٹریول کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم بوٹل ساتھ رکھیں تاکہ اس بوٹل سے ہم اپنی پی اچھے سے واش کریں. صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یوں گئے یوں ٹیشو پیپر اٹھایا صاف کیا. اس کو اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لینا ہے. قبر میں اس کی وجہ سے بہت اللہ نے پنشمنٹ رکھی ہے جو اپنے پی کو صحیح سے صاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ قبر کس طرح آواز لگاتی ہے؟ اچھے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، جو خراب لوگوں کو؟ اچھے لوگوں کو وہ بولتی ہے کہ نا تم اچھا کام کر کے آئے تھے، اور جو ہے نا جو ہے تمہیں ویلکم کرتے ہیں. اور خراب والی جو وہ ہے، اور خراب خراب والے لوگوں جو ہے ان کے کو خراب لوگوں کے جو ہے وہ ان کے اوپر وہ چھوٹا کر دیتے پورا باڈی کو، وہ دبا دیتی ہے، اس کے ربس کو بالکل دبا دیتے ہیں. فرسٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور اچھے لوگوں کے لیے کیا کرتی ہے؟ کھڑکی بناتی ہے. وہ کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ جنت کے دروازے، جنت جنت میں کے کھلتی ہے، اور وہاں سے کیا آتی رہتی ہے ہر وقت؟ ہوا. خوشبو، ٹھیک ہے، خوشبو آتی رہتی ہے. اور ہم نے اس میں کیا پڑھا؟ حضرت عثمان حضرت عمر کے بارے میں کیوں آتا ہے؟ کیوں روتے رہتے تھے؟ وہ کیا بول کے روتے تھے قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو؟ کہ یہ پہلی منزل ہے، پہلا سٹیج ہے. جس کا اچھا گزرے گا اس قیامت بھی اچھی گزرے گی، جس کا گریو خراب ہوگا اس کی آخرہ بھی خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس وجہ سے وہ گریو کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ روتے تھے. اچھا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں نے اللہ سے دعا نہیں کی کہ ڈیڈ پرسن کی آواز لوگوں کو سنائی جائے. کون سن سکتا ہے ڈیڈ پرسن کی آواز؟ جن اور پیپل کے بنا سب لوگ. انسان اور جن نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سن سکتے ہیں. اینیمل سن سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں، یس. سن نہیں. سکتے ہیں، اینیمل سن سکتے یس. ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن سکتے ہیں. جو کیمل تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈر رہا تھا نا وہاں سے گزرتے ہوئے. تو ہوں. کسی نے پوچھا کہ آپ کا ہاں. کیوں ڈر رہا ہے؟ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہ کسی کو قبر گریو میں کیا مل رہی ہے؟ پنشمنٹ مل رہی ہے. کسی کو گریو میں پنشمنٹ پنشمنٹ مل مل رہی ہے. رہی ہے. تو اب وہ ڈر رہا ہے کہ وہ جو ہے
وہ نہ हो जाए, वो आवाज से डर रहा है. देखो अनाया, ये जो मैंने पढ़ाया है वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, लेकिन मैं इसका लिंक शेयर कर रही हूँ. तो तुम ये हदीस नंबर 11 एक दफा पढ़ लेना, ठीक है. मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी फिर, ठीक है, कि क्या इसके अंदर समझ आया, ठीक है. या जब घर आओगी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है. अनाया आवाज आ रही है? जी ठीक है। ये देख लो, तुम लिंक मिल गया ना. ये हदीस नंबर 11 है, ठीक है. ठीक है। अच्छा, चलो बस ठीक है, आज हम इसको यहाँ तक रखते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हदीस नंबर 12 स्टार्ट करेंगे. सही है. तो इसको एक दफा पढ़ना ताकि इंसान को पता चले कि क्या क्या जिंदगी में जरूरी काम है करने के जो हम नहीं करते हैं, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम ग्रेव की पनिशमेंट से सेव रह सके. स्पेशली सूरह मुल्क और सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत. ठीक है, इसको रात में हैबिट बनाओ. छोटी सी तो सूरह है, 2 पेजेस की. सो देख के खोल के पढ़ लो, नहीं तो यूट्यूब पे लगा लो और पढ़ लो, या फिर सुन लो और साथ साथ पढ़ लो. फिर थोड़े दिन सुनते सुनते याद भी हो जाती है, याद हो जाती है तो इजी हो जाता है फिर. ठीक है, चलो इंशाल्लाह. सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभानक अल्लाहुम्मा हम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुब्हान रब्बिका सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, मुस्लिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़. वबरकातुहू।